بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد طارق اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ لائف کوچنگ کی نفسیاتی رہنمائی کے سلسلے میں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے بڑے خواب ہی بڑی کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ایسے خواب دیکھو جو بہت ہی اعلیٰ ہوں۔ جیسے خواب آپ دیکھیں گے ویسے ہی بن جائیں گے۔ آپ کی بصیرت کا آپ سے وعدہ ہے کہ آخر کار آپ پر وہی کشف ہوگا جس کا آپ نے خواب دیکھا ہوگا۔ آپ کا ذہن آپ کا بہترین دوست بن سکتا ہے یا پھر بدترین دشمن۔ یہ صرف آپ کی سوچ ہی ہے جو آپ کو کمزور یا طاقتور، امیر یا غریب، معروف یا غیر معروف بنا سکتی ہے۔ آپ کا ذہن ایک زبردست طاقت کا مالک ہے جو کسی بھی سمت مڑ کر حیران کن نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ یہی ذہن اگر منفی سمت میں کام کرنا شروع کر دے تو تباہی مچا سکتا ہے۔ آپ اپنے ذہن کو منظم طور پر استعمال کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ فلورنس میں ایک بہت ہی شاندار عجائب گھر ہے۔ اس عجائب گھر میں ڈیوڈ کا مجسمہ ہے، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ ڈیوڈ کے مجسمے کو فنکار مائیکل اینجلو نے کئی سو سال پہلے تخلیق کیا تھا۔ یہ مجسمہ سازی کا دنیا بھر میں سب سے خوبصورت اور شاندار شاہکار ہے۔ اس شاندار مجسمے کے حقیقی نظارے کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مجسمہ ڈیوڈ کی تخلیق بہت ہی دلچسپ ہے اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے۔ مائیکل اینجلو کو میڈیسی خاندان نے حکم دیا کہ فلورنس کے بڑے چوک میں نصب کرنے کے لیے ایک مجسمہ تخلیق کرے۔ اس وقت میڈیسی خاندان اٹلی کا بہت ہی امیر اور طاقتور خاندان تھا۔ میڈیسی خاندان کی طرف سے مجسمہ تخلیق کرنے کا حکم بہت ہی اعجاز کی بات تھی، بلکہ اس حکم سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مائیکل اینجلو دو سال تک ایک ایسے پتھر کے ٹکڑے کو تلاش کرتا رہا جس سے وہ میڈیسی خاندان کی خواہش کے مطابق شاہکار تخلیق کر سکے۔ مائیکل ایک جگہ سے کئی بار گزرا تھا، لیکن ایک دن وہ رک گیا اور ایک بڑے سے پتھر کو حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اس پتھر میں ڈیوڈ مکمل طور پر نظر آ رہا تھا۔ عظیم کامیابی کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے مزدور اس پتھر کو دھکیل کر مائیکل اینجلو کے اسٹوڈیو میں لے گئے۔ مائیکل نے ہتھوڑے اور چھینی کی مدد سے مجسمے کی تراش کا کام شروع کر دیا۔ اس نے سخت محنت سے ابتدائی طور پر اس پتھر پر کچھ لکیریں کھینچیں۔ اس کام کے لیے اس کو 2 سال تک سخت محنت کرنا پڑی۔ آہستہ آہستہ مجسمے کے خد و خال ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ پھر اس نے ہتھوڑا اور چھینی ایک طرف رکھ دیے اور مزید 2 سال تک مجسمے کو چمکانے پر صرف کر دیے۔ اب مجسمہ بالکل تیار تھا۔ پورے اٹلی میں خبر پھیل چکی تھی کہ مائیکل اینجلو میڈیسی خاندان کے حکم سے عظیم الشان مجسمہ تراش رہا ہے۔ جب مجسمے کی نقاب کشائی کا وقت قریب آیا تو پورے اٹلی سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں فلورنس کے بڑے چوک میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب مجسمے کی نقاب کشائی کی گئی تو لوگ حیران رہ گئے۔ مجسمہ اتنا مکمل اور شاندار تھا۔ مرد اور خواتین نے خوب داد دی۔ لوگ بہت خوش ہوئے۔ مجسمہ کی ناقابل یقین خوبصورتی اور جسامت پر لوگ حیران تھے۔
مائیکل اینجلو کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ وہ بہت ہی مقبول مجسمہ ساز بن چکا تھا۔ مائیکل سے جب پوچھا گیا کہ اس نے یہ شاندار مجسمہ کیسے تخلیق کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اس پتھر میں ڈیوڈ کو مکمل طور پر دیکھ لیا تھا۔ میں نے تو اس پتھر میں سے وہ زائد چیزیں نکال دیں جو ڈیوڈ میں نہیں تھیں۔ آپ خود ایک عظیم شاہکار ہیں۔ آپ میں اور ڈیوڈ کے مجسمے میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ آپ اس پتھر کے شاہکار سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں کیونکہ آپ بھی قدرت کا تخلیق کیا ہوا عظیم شاہکار ہیں۔ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ شاید وہ بڑا کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ جب آپ بہت ہی اعلیٰ خواب دیکھتے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ آپ کی سوچ محدود ہو جائے۔ اعلیٰ تصور کے لیے خود اعتمادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی خود اعتمادی کا اظہار ضروری ہے تاکہ آپ کی تمام منفی سوچیں اس کے نیچے دب جائیں۔ اعلیٰ سوچ سے پہلے آپ کو منفی سوچیں گھیرے رکھتی ہیں۔ یہی چیز آپ کی کامیابی کا راستہ روک کے رکھتی ہے۔ آپ باور کریں کہ مائیکل اینجلو نے مجسمے کی تخلیق کے بعد 2 سال صرف اس کو چمکانے میں صرف کر دیے۔ اس کی محنت نے عظیم شاہکار کو حسن بخشا۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ بھی محنت کریں تو یقیناً اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے، حتیٰ کہ کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی تمام خوبیاں اور صلاحیتیں بروئے کار لانا ہوں گی جو کہ آپ کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ میں بھرپور اعتماد کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کا حوصلہ مضبوط اور طاقتور ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ کوئی بھی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ آپ کے مطلوبہ مقصد کے لیے علم کا طاقتور ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کو حصول مقصد کے لیے کون سا کام کرنا ہے اس کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ آپ کو یقین کامل اور مضبوط ارادے کی بھی ضرورت ہوگی تاکہ کوئی بھی طاقت آپ کو حصول مقصد سے روک نہ سکے۔ اس کے لیے آپ کو حرفاً مولا بننا ہوگا۔ اعلیٰ خواب بڑی کامیابی۔ آپ جتنے بڑے خواب دیکھیں گے آپ کو اتنی ہی زیادہ بڑی کامیابی ملے گی۔ اس دنیا میں جو بھی چیز تخلیق ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ ضرور ہوتی ہے۔ تمام کامیاب لوگ خواب دیکھتے تھے۔ انہیں اپنے خوابوں کی تعبیر کامیابی کی صورت میں ملی۔ تمام تخلیقی اور اعلیٰ قسم کا کام سر انجام دینے والوں کو آسمانوں کے بارے میں سوچنے والے کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں جب وہ سوچتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ کرنا ممکن ہے تو وہ اپنے آپ کو ختم نہ ہونے والے نیلے آسمان کی طرح سوچ کے سمندر میں لے جاتے ہیں۔ جو لامحدود ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ وہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ کامیاب لوگ مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سوچتے رہتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کئی سال تک کام کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ حصول مقصد کے بعد ان کی زندگی کیسی ہوگی۔ وہ اپنے ذہن میں حال کا مستقبل سے موازنہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ راستہ تلاش کرتے ہیں جس سے انہیں کامیابی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ لازم و ملزوم کے قانون کے تحت آپ کو تصویر کے دونوں رخ کا علم حاصل ہونا بھی ضروری ہے۔
آپ کو اپنا مقصد اتنا واضح نظر آنا چاہیے جتنا کہ ممکن ہو سکے۔ اپنے مقصد میں آپ اس طرح دیکھیں کہ آپ اس کے اندر ہیں۔ آپ نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر رکھا ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ ایک دن میں کئی بار اپنے مقصد کی تصویر اپنے ذہن میں بنائیں، بالکل ایسی تصویر جیسی آپ محسوس کرتے ہیں۔ سوتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں یاد کر کے سوئیں۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں اتنا دہرائیں کہ اس میں چمک پیدا ہو جائے۔ اپنے مقصد کو اس شدت کے ساتھ یاد کریں کہ یہ آپ کی نس نس میں سما جائے۔ اپنے خوابوں میں اپنے مقصد کو دیکھنے کی مہارت پیدا کریں۔ جتنا زیادہ آپ کا اپنا ارادہ پکا ہوگا اور مقصد کی لگن ہوگی، آپ اتنا ہی زیادہ ترقی کریں گے۔ اس طرح آپ میں بہت زیادہ حوصلہ اور اعتماد پیدا ہو جائے گا۔ اس طرح آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے مستقبل کے لیے اعلیٰ ترین خیال تخلیق کریں۔ اعلیٰ خواب دیکھنے کے لیے آپ کو اپنے ذہن اور تصور کو وسیع کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے سے بڑا خواب دیکھیں۔ پھر کوئی بھی آپ کو اپنے مقصد تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا۔ آپ کو اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ اپنے آپ کو موجودہ صورتحال سے الگ کر کے خواب دیکھیں۔ وقت کے صفحات پر لکھ دیں کہ آپ کو مطلوبہ مقصد حاصل کرنا ہے۔ اپنے ذہن میں تصور کریں کہ آپ کے پاس رابطے اور ذریعے ہیں، بہترین مواقع ہیں۔ آپ کے پاس تعلیم، فہم اور ادراک ہے، تجربہ اور مہارت بھی ہے، جس کے ذریعے آپ کو اپنے خوابوں کی تعبیر کے سوا کوئی اور کام کرنے کے لیے نہیں ہے، اور آپ کے پاس تمام ضروری لوازمات موجود ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پاکستان سے محبت کریں، پاکستان کی تعمیر کریں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔